بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں. آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر میں انڈیا نے پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی. پاکستان ٹوٹ رہا ہے، انڈین میڈیا. بلوچستان الگ ہو رہا ہے، انڈین میڈیا. افغان طالبان جو ہیں وہ افغانستان کی حکومت جو انڈیا کے اس میں آ گئی ہے، دوستی کے حلقے میں آ گئی ہے، انڈین میڈیا. ڈاکٹر یونس جو ہیں وہ جو ہے وہ غلط آ گئے ہیں، انڈین میڈیا. انڈیا کے اجیت دوول کے خلاف جو وارنٹ ایشو ہیں، پلس رو پہ پابندی کے بارے میں امریکہ سے باتیں ہو رہی ہیں. اور امریکہ نے جیسے دیکھا ڈاکٹر یونس چائنا پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ سرخ کارپٹ کا، ان کا سرخ قالین کا استقبال جس کو کہتے ہیں نا، رول آؤٹ کیا گیا، ریڈ کارپٹ ویلکم. اور جیسے وہ باؤ میں پہنچے، باؤ فورم میں انہوں نے خطاب کیا، اس کے بعد اب یہ بیجنگ پہنچ گئے. تو یہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ایمرج کرے گی وہاں پر، انڈیا کے ایسٹ میں اور انڈیا کے ویسٹ میں پاکستان. یہ تو ہے ہی ہے. تو بی آر آئی جو ہے مائرا مار سے نکل کے بنگلہ دیش کی طرف آئے گا، اور وہاں سے مالاکا پورٹ سمندر کے اندر سے ہوتے ہوئے، یعنی کنٹرول جو ہے وہ انڈیا کا وہاں پہ جو بے آف بنگال میں انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی، اس کو زبردست دھچکا پہنچنے والا اور پہنچ چکا ہے چائنا کی آمد کے ساتھ. مائرا مار کے جو روہنگیاز مہاجر ہیں ان کے لیے $75 ملین، تقریباً $73 ملین کی امداد امریکہ نے منظور کر دیا. اور مارکو روبیو کا کے حوالے سے یہ بات منظر عام پر ٹویٹ آ گیا ان کا. تو جناب بلوچستان کی صورتحال الحمدللہ اطمینان، سیکورٹی ایجنسیز کام کر رہی ہیں پاکستان کے لیے دن اور رات. اور یہ جو انڈیا کا بحث ہے، ابھی میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایجنسیز کو اس پہ اور زیادہ رول پلے کرنا چاہیے. رو پہ پابندی کے حوالے سے بات ہوئی، فینٹائل جو ہے کیمیکل، اس کے امپورٹ کی بات، جس کی وجہ سے 52,000 امریکی جہاں بحق ہو چکے ہیں. 52,000 امریکہ میں ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے. یہ کون ہے؟ انڈیا بیہائنڈ دا سین. پنو کے مرڈر کے حوالے سے جو انہوں نے سپاری دی تھی جس بندے کو چیکوسلوواکیہ کے، وہ بندہ کہاں سے پکڑا گیا؟ جو ایجنٹ تھا وہ اتفاق سے FBI کا ایجنٹ نکلا. جو ایجنٹ تھا آگے سپاری لینے والا، دینے والا الگ ہے، وہ انڈین تھا، اور لینے والا جو تھا وہ بندہ FBI کا آگے ایجنٹ نکلا. کس کو مارنے کے لیے؟ پنو کو مارنے کے لیے. تو جناب یہ صورتحال ہے کہ انڈیا کی دہشت گردی اب عالمی سطح پر مشہور ہو چکی ہوئی ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں KP کے اندر یا افغانستان میں یا بلوچستان میں جو ایکٹیویٹیز چل رہے ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. انڈیا میں نے جیسے عرض کیا کہ 7 بنجمن سسٹرز موجود ہیں، عیسائی ریاستیں، آسام موجود ہے، تریپورہ، منی پور، ناگالینڈ. پوچھو نا ان لوگوں کو بلا کر کہ کیسے ٹوٹے گا اور کیا پلان ہوگا. پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جی یہ اس طرح یہ ٹوٹ جائے گا، اس طرح وہ ٹوٹ جائے گا. اپنے پنجاب کی بات کریں آپ. گورکھاز کی جو ریجمنٹ ہے آپ کے ہاں وہ ختم ہوتی جا رہی ہے انڈیا میں. نیپالی گورکھاز نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ آپ نے نیپال میں بھی انگلی کر دی ہے. نیپال کے عوام خلاف ہو گئے ہیں آپ کے، وہ چائنا کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. بڑا مظاہرہ اور بڑی فنڈنگ اور بڑے ٹیرر فائنینسنگ، FATF کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں. ٹیرر فائنینسنگ از بینگ ڈن بائی انڈیا. ویئر از FATF؟ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. I think they will take notice of this international spread of terrorism by India, Ajit Doval and Raw. تو جناب یہ ہے کہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی آپ کے سامنے ہے. ڈاکٹر یونس کی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں. پنو کیس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ چیک سے US لے جایا، چیکوسلوواکیہ سے US لے جایا گیا اس ایجنٹ کو. یہ وہ معاملات ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ نریندر مودی کا جو فلاسفی ہے RSS کی، انتہا پسندی کی، خود انڈیا میں خطرات لاحق ہو گئے. جو یعنی سنجیدہ ایلیمنٹس ہیں وہاں پر، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی مودی کی پالیسی اینٹی انڈیا ہے. کیونکہ اس کا پورا جو نیریٹو ہے ان دا فیس آف اٹ وہ یہ ہے کہ جی ہندو مہاسبھائی اور ہندوتوا کو پروموٹ کیا جائے اور مسلمان اور عیسائی اقلیتوں کو مارا جائے، پیٹا جائے. چاپر سے کاٹ دیتے ہیں گلے. میں ویڈیو وہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ مسلمانوں کے یا عیسائیوں کے گلے کیسے کاٹے جا رہے ہیں، خاص طور پہ مسلمس کے. مسلم مائنورٹیز آر سفرنگ، بہت ہی زیادہ سفر کر رہی ہے، اور دنیا میں کوئی آوازیں نہیں اٹھ رہی. شاید یہ امریکہ جو ہے، جو ابھی ریلیجس کمیٹی نے کہا ہے، آپ نے ہندو کی رپورٹ دیکھ لیں، آپ اکنامک ٹائمز کی رپورٹ دیکھ لیں.
تو انڈیا جو ہے وہ یعنی علاقے میں ایک ہیجمنی اور ریجنل بلی کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چائنا سامنے آ گیا ہے. دونوں کا پرسپیکٹیو الگ ہے، دونوں کے نیریٹو الگ ہے، دونوں کے گراؤنڈز الگ ہے، دونوں کے فیلڈز الگ ہیں. وہ اکنامک اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ترقیات، سماجی اور معاشی ترقی کے نیریٹو پر چل رہا ہے چائنا، اور انڈیا دہشت گردی اور کمیونل رائٹس وغیرہ کے حوالے سے ہے. تو ٹوٹے گا کون؟ یہ تو وقت بتائے گا آپ کو. پاکستان الحمدللہ انٹیکٹ ہے اور مضبوط ہے، اس بارے میں قطعی طور پر کوئی مشکل یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آتے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں. اندرونی معاملات یہ ہیں کہ جناب علی الٹیمیٹلی جو انٹرنل سچویشن ہے دیٹس گوئنگ ٹو بی ول ایمرج پازیٹیولی. اس میں ایک نیشنل کنسنسس، اس کو کہتے ہیں نیشنل ریپروچما، یہ لانا پڑے گا، لایا جا رہا ہے، اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے، اس پر تجزیہ کیا جا رہا ہے. نیشنل ریپروچما جو ہے لا کر، اور ایک نیشنل گورنمنٹ لا کر، اور اس کے بعد ایک الیکشنز کی کنسنسس ڈیٹ لے کر آگے بڑھا دینا چاہیے اس معاملات کو، اور کر رہے ہیں اس پر. میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری پازیٹیو آؤٹ کم دیئر، جو ہو جائے گا آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. اور ہوپفلی آئی بلیو کہ یہ جو انڈین ایلیمنٹس کی جو اسپانسرشپ ہے ٹیررزم میں وہ بھی انشاءاللہ کرٹیل اور کنٹرول کر لی جائے گی. کوئٹہ میں ظاہر ہے کہ اچھی صورتحال نہیں تھی، لیکن لوگ نکل رہے ہیں. جعفر ایکسپریس دوبارہ نکل آئی ہے پاکستان کا جھنڈا لے کر، گارڈ کے ہاتھ میں. میں نے دیکھا کہ کوئٹہ سے وہ ٹرین اپنی منزل کی طرف، پشاور کی طرف جا رہی ہے، جو کل صبح روانہ ہوئی، اور ظاہر ہے اس وقت وہ راولپنڈی کے آس پاس پشاور شام تک پہنچ جائے گی. تو یہ انڈین اسپانسرڈ ایجنڈا، فورن اسپانسرڈ ایجنڈا، یہ جو آپ کے سامنے ہے، بی ایل اے کو ٹیرر فائننسنگ جو کر رہا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے. امریکہ دیکھے اس کو. اور دوسری خبر یہ پروپیگنڈا یہ کیا انہوں نے کہ جی چائنیز فورسز ہیو کم ان پاکستان، ٹوٹلی فالس اینڈ بیس لیس. ان کے اپنے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز، پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی کے لوگ انہوں نے ہائر کیے ہیں تاکہ وہ اپنے ہی لوگوں کو، پاکستان میں چائنا کے لوگ کام کر رہے ہیں. دیر آر مینی چائنیز پروجیکٹ. اور ابھی تو ML1 کل حنیف عباسی نے کہا کہ ML1 کے سلسلے میں بھی پروگریس ہو رہی ہے. تو ابھی تو یہ کام جاری رہے گا. چائنا کی دوستی جو ہے نا وہ پاکستان، ریاست پاکستان اور عوام پیپل پاکستان کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے. یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ نہیں رہی اب. چائنا ایز اے اسٹیٹ اینڈ پاکستان ایز اے اسٹیٹ، دیو گاٹ اے میوچل انڈرسٹینڈنگ اینڈ ویری ریسپیکٹیبل ریلیشن شپ دے ہیو. لائک ناؤ بنگلہ دیش از گوئنگ ٹو بی دیئر ان چائنیز فولڈ. امریکہ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کی حکومت اور ہمارے سیاستدان میں ویژنری. میں نے عرض کیا نا کہ یہاں پہ اسٹیٹسمین شپ نہیں ہے، اسٹیٹسمین نہیں ہے یہاں پر، لیڈ پولیٹیشینز ہیں. اور وہ ویژن جو ہے وہ ایکسپیرینس کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، اسٹڈی کے ساتھ، ریڈنگ کے ساتھ، انٹریکشن کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ آتی ہے. گھروں میں بیٹھ کر ہی یعنی سیاست ہوتی. دیہاتوں میں تو بڑے بڑے مگرمچھ بھی پڑے ہیں، مینڈک بھی پڑے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے وہ کنویں کا میڈک بننے کے بجائے ایک وائبرنٹ ورلڈ کے اندر رہتے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی جو آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. یعنی آپ نے دیکھا پرائم منسٹر میں، یعنی آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں کیا ہوا، خاتون MP رو پڑی، شی بروک آؤٹ غزہ میں ہونے والے ظلم پر. ٹرمپ اور نیتن یاہو کو سوچنا پڑے گا. اب آپ ایک طرف اگر یوکرین میں پیس کی بات کرتے ہیں، اور کل فرینڈز آف یوکرین کے حوالے سے جو انہوں نے ایمینول میکرون فرینچ پریزیڈنٹ نے جو تقاریر کی ہے اور دوستوں کے ساتھ فنڈ ریزنگ کی ہے انہوں نے دوست ممالک کے ساتھ، وہ بڑی قابل قدر ہے. وہ رشیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پیوٹن آ رہا ہے انڈیا، پیوٹن از گوئنگ ٹو انڈیا، وزٹ پر جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے امریکہ کی طرف جا رہا ہے مودی، تو پیوٹن نے فیصلہ کیا کہ نہیں یار میرا اسلحہ بکنا چاہیے. اسلحے کے بکنے کا معاملہ ہے. تو ہیوج یعنی مور دین 50-60% اکوپمنٹ جو ہے آرمامنٹس وغیرہ ویپنری وہ رشین ہے. F-35 کی ڈیل بھی ڈیلے ہو چکی ہے. تو اٹس اے گلوبل پالیٹکس. اور اس کے لیے آپ کو بہترین پوزیشن آپ کو جب حاصل ہوتی ہے، انڈیپینڈنس جب حاصل ہوتی ہے، آزادی سے فیصلہ کرنے کے انوائرمنٹ ماحول جب پیدا ہوتا ہے، جب آپ کی حکومت، آپ کا ملک، آپ کے عوام خوشحال ہو، ترقی کر رہے ہو، تو یہ لانا پڑے گا آپ کو. ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کی آواز بولنی پڑے گی آپ کو، یہ لینگویج اختیار کرنی پڑے گی آپ کو، ٹرانسفارمیشن کرنا پڑے گا پورے معاشرے کا نوجوان لوگوں کو
کیوں نہیں آپ ترقی کریں؟ وہاں لے آئیں اپنے لڑکوں کو، 10 لاکھ لڑکوں کو ٹریننگ دیں اور آئی ٹی میں لے کر آ جائیں، کم از کم 1 ملین، ہر صوبے سے 2 لاکھ اٹھائیں اور آزاد کشمیر بلتستان سے اٹھائیں، بالکل موجود ہیں، بلوچستان سے اٹھائیں، سندھ سے اٹھائیں، کراچی سے اٹھائیں، دی اپرچونیٹیز آر دیئر. اب جو بڑھ کے اٹھا لے، بات یہ ہے. بہت بہت شکریہ. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اس کو آگے بڑھائیے. اٹ از انفارمیشن، نیوز انفارمیشن، نالج بیسڈ، ان بائسڈ چینل. یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کا خیال کیجیے. سلامت رہیے.